بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابلیس کی طرح چاہے کوئی جتنا بڑا عالم ہو، عبادت گزار ہو، لیکن ہو خدا کا نافرمان تو اس کی ساری عبادت رائیگاں اور بیکار جاتی ہے اور اللہ پاک اسے مردود قرار دے دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص گزرا جس کا نام بلعم بن باورا تھا، اور یہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد ہوا کرتا تھا۔ یہ اسم اعظم کو بھی جانتا تھا۔ اس وقت کے سب لوگ جانتے تھے کسی بھی طرح کی دعا بلعم بن باورا مانگے اور خدا پوری نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب جانتے تھے کہ اس کی ہر مانگی ہوئی دعا مقبول ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال کر ہماری زمینیں بنی اسرائیل کو دے دیں۔ ہم سب مل کر آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اس لیے آپ اب بھی دعا مانگیں گے تو ضرور مقبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے لشکر میں مومن اور فرشتے شامل ہیں، ان پر بھلا میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر بے حد اصرار کیا تو اس نے کہا، اچھا میں استخارہ کروں گا، اگر اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، ورنہ معذرت تو کروں گا۔ استخارہ کرنے کے بعد جب اسے اجازت نہ ملی تو اس نے کہہ دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت قیمتی تحائف اور مال و زر اس کی خدمت میں پیش کیا اور بے پناہ اصرار کیا، جسے دیکھ کر وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اس کے سر پر ہرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی گدی کو پکڑا، اس پر بیٹھ کر بد دعا کرنے چل نکلا، یہاں تک کہ ہرسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ کے لشکر کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں آ کر بد دعا شروع کر دی۔ لیکن میرے رب ذوالجلال کی شان کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تو اس کی زبان سے دعا شروع ہو جاتی، پھر وہ بد دعا کرتا تو اس کی زبان سے اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ بلعم تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ اور ہوں اور میرے منہ سے نکلتا کچھ اور ہے۔ وہ بد دعا کر رہا تھا کہ اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا اور ناگہاں اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے رو کر اپنی قوم سے کہا کہ افسوس، صد افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 174، آیت نمبر 175 اور آیت نمبر 176 میں اس طرح فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے محمد، ان سب کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی خاص آیتیں عطا فرمائیں تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔
अल्लाह ताला ने उसे जहन्नमी करार दिया। अब उसने सोचा कि जहन्नमी तो मैं हो ही चुका हूँ। उसने अपनी कौम से कहा कि अब मेरी कोई दुआ या बद्दुआ कबूल नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें मकर की एक चाल बताता हूँ। लातादाद खूबसूरत लड़कियाँ अच्छी पोशाकें पहनाकर, सजाकर, खुशबू लगाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक शख्स ने भी ज़ना कर लिया तो उनको यकीनन शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि ज़ना की नहुसत ईमान पर कैसे पड़ती है मैं इससे अच्छी तरह जानता हूँ। चुनाचे बलम बिन बाऊरा की कौम ने उसके बताए हुए पर अमल किया और मकर का जाल बिछाया, तो बनी इसराइल का एक रईस ज़ादा एक लड़की के बेपनाह हुस्नो जमाल का गर्विदा हो गया और उसे खैमे में ले गया और ज़ना किया। इस गुनाह की नाहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैली और 1-2 घंटे में 70,000 आदमी मर गए और सारे का सारा लश्कर तितर बितर होकर नामराद होकर वापस चला आया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत गहरा सदमा हुआ। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर और मक्कारों के मकर से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रब्बे कायनात आपको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।